بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں دکھ کی اتاہ گہرائیوں میں گرتا جا رہا تھا۔ وقت اور حالات انسان سے کیا کچھ کروا دیتے ہیں کہ اپنی انا کو بھی مارنا پڑ جاتا ہے، اور اکثر اوقات وہ سب کرنا پڑ جاتا ہے کہ جس کے بارے میں سوچنا بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ پیٹ کا ایندھن بھرنا وہ مجبوری ہے جو کسی صورت ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لیتا۔ چاہے جتنا دکھ ہو، جتنا تکلیف ہو، پریشانی، کھانا پینا لازم ہوتا ہے، سو آمدنی کے بنا گزارا کرنا ناممکن سی بات ہوتی ہے، اور وہ بھی اس صورت میں جب آپ خود تو غریب ہی ہیں، ارد گرد والوں کے حالات بھی کچھ مختلف نہیں ہوں۔ ایسے میں کوئی کہاں تک کسی کا خیال رکھے۔ ہم 3 بچے تھے اور سب کے سب ہی چھوٹی عمر میں تھے۔ سب سے چھوٹی بہن چند ماہ کی تھی اور اس سے بڑا 3 سال کا، اور میں خود 5 سال کا تھا جب ہمارے ابا اچانک ہی انتقال کر گئے تھے۔ ماں کی حالت تو ایسی تھی کہ سنبھالے نہ سنبھلتی تھی، اور اس پر مستزاد یہ کہ کوئی اپنا عزیز ایسا نہ تھا جو ماں کا غم گسار ہوتا، نہ میکے کا کوئی رشتہ تھا اور نہ ہی سسرالی رشتے دار ایسے تھے جو ہم سے کوئی لگاؤ ظاہر کرتے، تو پھر ماں تو تھی بھی نہیں۔ بہو جس کو وہ لوگ بالکل پسند نہ کرتے تھے، ان لوگوں نے تو الٹا ماں کو ہی قصوروار ٹھہرانا شروع کر دیا کہ تمہاری نحوست سے پہلے ہمارا لڑکا گھر والوں کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے الگ ہو گیا تھا اور اب دنیا ہی چھوڑ کر چل دیا۔ ماں کا غم دوہرا ہوا جاتا تھا اور میں بس ہونکوں کی طرح کبھی ماں کو تو کبھی دادی پھوپھو کو دیکھتا جا رہا تھا۔ جنازہ اٹھا تو وہ لوگ بھی واپسی کے لیے پر تولنے لگے، اور جاتے جاتے صاف الفاظ میں ماں کو جتا دیا کہ ہم سے کسی قسم کی امید وابستہ مت رکھنا، تم اور تمہارے بچے ہمارے کچھ نہیں لگتے، سو ہم سے توقع کبھی نہ رکھنا۔ بیوگی کا غم اس قدر اذیت ناک ہوتا ہے، یہ اس عورت کے سوا کوئی نہیں جان سکتا جو اس سب سے گزر رہی ہو۔ میری ماں چند دن تک تو اپنے ارد گرد سے درد سے نکلنے کے قابل بھی نہ تھی، مگر پھر جب گھر پر کھانے کو کچھ بھی نہ بچا اور پاس پڑوس والے بھی کب تک سہارا بنتے، سو ماں کو یہ صورتحال دیکھ کر اپنا غم بھلا کر گھر سے نکلتے ہی بنی تھی، مگر گھر سے نکل کر بھی عورت کے لیے باعزت طریقے سے کمائی کرنا کہاں سہل رہا ہے، سو جہاں بھی جاتی انکار سننے کو مل رہا تھا، یا پھر اجرت اس قدر قلیل کہ ایک فرد کا پیٹ بھرنے کو ہی کافی کو جا کے 3 بچوں کو پالنا، مگر ماں کا نام ہی دنیا بھر کی تکالیف اٹھا کر بچوں کے لیے مہربان سایہ بن جانا ہے، سو کئی دن تک لگاتار ناکامی کا سامنا کرنے کے باوجود بھی انہوں نے ہار نہ مانی اور مستقل مزاجی سے ڈھونڈا جائے تو دنیا کا خزانہ بھی مل جاتا ہے۔ یہ تو پھر روزگار تھا۔ کئی روز جوتے چٹکانے کے بعد ماں کو ایک اسپتال کے سرد خانے میں مردوں کے انچارج کی نوکری مل ہی گئی۔ یہ بہت ہمت اور حوصلے والوں کے کرنے کا کام تھا، مگر اس وقت ماں کے لیے سب غنیمت ہی تھا، اور اسپتال کے انچارج کے دل میں بھی ترس تھا کہ اس نے ماں کو یوں بھٹکتے دیکھا تو یہ جاب دینے کو راضی ہو گیا۔ ماں نے بھی حامی بھر لی اور اگلے روز سے باقاعدہ کام پر جانے لگی، مگر 2 روز گزرے تھے کہ ماں کی حالت خیر ہونے لگی اور وہیں اسپتال میں ہی گر کر بے ہوش ہو گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر ڈاکٹر صاحب نے نرمی سے سمجھایا کہ بی جب مشکل وقت ہو تو حوصلے بھی بلند ہونے چاہیے تاکہ انسان اپنے مسائل کا سامنا کر پائے، نہ کہ دل چھوٹا کر کے خود کو مزید مشکل میں ڈالتے۔ ماں نے شرمندگی سے سر جھکا کر معذرت کی اور دوبارہ سے کام پر دھیان دینے لگے، مگر وہاں پر کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کو دیکھ کر مضبوط سے مضبوط مرد بھی کم ہی ٹک پاتا ہے، اور ماں تو پھر عورت تھی، وہ کیسے یہ سب برداشت کرتی۔ سو 10-12 دن تک سب کچھ اچھے سے ہوا تھا، مگر پھر وہی مسئلہ کھڑا ہو گیا، اور جب 3 سے 4 بار یہ سب ہوا تو ڈاکٹر صاحب نے ماں کو سخت سست کہتے ہوئے دھمکایا کہ دوبارہ یہ سب ہوا تو تمہیں کام سے نکال دیا جائے گا، مگر ماں نے ڈاکٹر صاحب سے معافی مانگی اور کہا کہ وہ پوری کوشش کریں گی کہ اپنے خوف پر مکمل طور پر قابو پا سکیں، مگر ان کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ رہا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے مشورہ دیا کہ 2 یا 3 دن کی چھٹی کر لے اور خود کو ذہنی طور پر پوری طرح مطمئن اور مضبوط کر کے واپس کام پر لوٹ آئے۔ ماں نے ڈاکٹر صاحب کی بات مان لی اور 3 دن کے لیے چھٹی کی درخواست دی اور گھر چلی آئی، مگر اپنے تئیں مضبوط ہو کر
جب کام پر گئیں تو چند روز سکون سے گزرنے کے بعد ماں نے مردہ خانے میں خوفناک جو منظر دیکھا وہ ان کو اس قدر خوف میں مبتلا کر گیا کہ وہ نہ صرف بے ہوش ہوئیں بلکہ خود بھی سرد پڑ گئیں اور اٹھا کر گھر پہنچائی گئیں، کیونکہ قتل خانے میں 10 ماہ پرانی ایک لاش نے حرکت کرنا شروع کر دی اور اس کی آنکھیں استغفر اللہ۔ میرا نام سالم ہے اور میں گھر میں سب سے بڑا بیٹا ہوں۔ میں نے جب سے شعور سنبھالا تھا ماں کو یا تو روزگار کے لیے دھکے کھاتے دیکھا یا پھر کسی نہ کسی کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ باتیں میرے کچے ذہن میں پیوست ہوتے خنجر کی مانند تھی جنہیں میں ساری زندگی بھول نہیں پاؤں گا۔ کچھ لوگ دنیا اسی طرح رب کی عطا کردہ نعمتوں پر اس طرح کرتے ہیں جیسے اس میں ان کا اپنا کوئی کمال ہو، اور یوں باقی سب تو ان کے سامنے دنیا کی حقیر ترین مخلوق ہوتے ہیں، جن کے سامنے وہ نعوذ باللہ زمینی خدا بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ پورا حق رکھتے ہیں کہ جس کو چاہیں ذلیل کر کے رکھ دیں اور جس کو چاہیں سر پر بٹھا لیں، جبکہ خدا کے ہاتھ میں ہر انسان کی عزت اور ذلت کا اختیار ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ ارشاد فرمایا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور اس مہربانی ذات کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ میرے دیے رزق میں سے میرا بندہ میرے ہی مجبور بندوں کو بن مانگے دینے کی بجائے ذلیل کر دے، اور روز محشر اس بات کا حساب پوری دنیا کے سامنے لیا جائے گا۔ اور میں نے بڑے دل سے اس رب کو شکوہ کیا تھا کہ میری ماں کے ساتھ یہ رویہ رکھنے والوں کو کبھی بخشش نہ دینا۔ میں بھلے گھر کے حالات کو اونچ نیچ کو نہیں سمجھتا تھا، مگر یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ میری ماں محلے کے اس کوٹھی والوں کے پاس ادھار قیمت میں کچھ رقم یا کچھ راشن کا سامان لینے گئی تھی، جو بظاہر تو ہر ایک کا بہت خیال رکھتے تھے اور لوگوں کی بھیڑ میں کھڑے ہو کر چند نہایت مفلس لوگوں کو دل کھول کر راشن بانٹتے تھے، مگر جب ماں نے تنہائی میں جا کر ان کے دروازے پر مدد کے لیے ہاتھ پھیلائے تو وہ باپ بیٹا ماں کو دھکا دے کر اپنے گھر سے دور کرتے ہوئے بولے کہ جب راشن بانٹ رہے تھے تو وہ بڑی عزت دار بنی ہوئی تھی اور اب ادھار لینے آ گئی ہے۔ اوقات ہے ادھار اتارنے کی جو مانگنے چلی آئی ہو۔ ادھار چاہے 2 ٹکے کی عورت کو اتنی ذلت، اتنا غرور۔ ماں جو سامنے ہی زمین پر گری ہوئی تھی اور رو رہی تھی، وہ منظر میرے دل میں گہرے نشان چھوڑ گیا تھا۔ میں چھوٹی بہن کے رونے پر ماں کو بلانے کی خاطر آیا تھا اور یہ اذیت ناک منظر دیکھ کر خود بھی رونے لگا تھا۔ یہ سب سہ رہی تھی اپنے بچوں کی خاطر، اور زمانہ بھی وقت پڑنے پر کیا کیا رنگ دکھلاتا ہے کہ انسان دنگ رہ جائے۔ ابا کے ہوتے ہوئے ہم بہتر زندگی جی رہے تھے، گھر میں کھانا پینا اچھا چل رہا تھا، مگر ابا کے چاہتے ہی وقت اور حالات نے یک لخت رخ بدل لیا تھا۔ میں نے دکھی ہو کر ماں کو سہارا دیا اور گھر کی جانب چل دیا تھا۔ پھر ماں نے ہر طرح کی نوکری کرنے کی کوشش کی اور کچھ وقت مزید دھکے کھاتے گزارا، نہ ہی کوئی کام پر رکھنے کو تیار تھا اور نہ ڈھنگ کی مزدوری مل رہی تھی۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ کسی کو مجبور دیکھ کر اس کی مجبوری کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہی سب کچھ ماں کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ خیر، کافی بھاگ دوڑ کے لینے کے بعد بالآخر ماں کو ایک اسپتال میں قسمت آزمائی کا موقع مل ہی گیا تھا۔ ماں کوئی ان پڑھ اور بے وقوف عورت نہ تھی، سو چند چیدہ سوالات کے پر اعتماد انداز میں جواب دینے پر اور خدا کی مہربانی سے ماں کو نوکری دے دی گئی، جو عورتوں کو کم ہی دی جاتی ہے۔ مردہ خانے میں مردوں کو اپنی نگرانی میں سرد خانے میں پہنچانا اور پھر جب ان کے وارث آئیں تو ان کے حوالے کر کے ریکارڈ میں یہ اندراج کرنا کہ فلاں نمبر کی میت مالکان کے سپرد بحفاظت کر دی گئی ہے، اور ساتھ ہی وارث کے شناختی کارڈ کی ایک نقل اور دستخط بھی لے لیے جاتے تھے۔ مگر دن رات مردوں کے درمیان تنہا کھڑے ہو کر نگرانی کرنا کافی ہمت طلب کام تھا، اور ماں فطری طور پر کافی کمزور دل کی مالک تھی، مگر اور کوئی راہ نہ پا کر اسی کام کو غنیمت جانا اور اگلے ہی روز سے باقاعدہ ڈیوٹی پر جانے لگی۔ مگر مردہ خانہ ایسی جگہ ہے جہاں پر بہت لب بگڑی ہوئی حالت والے مردے بھی لائے جاتے تھے، اور کچھ کی حالت موت کے بعد خراب سے خراب تر ہوتی جاتی ہے اور ان کو دیکھنا بھی مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔
پھر جب مردہ خانہ جیسی جگہ پر تنہا موجود ہوں اور خوف زدہ بھی ہوں تو 100 طرح کے وہم بھی سر پر سوار ہونے لگتے ہیں، جیسا کہ فلاں نمبر والے مردے نے آنکھ جھپکی ہے، اس نمبر کے مردے نے اس سر کو جنبش دی ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، حتیٰ کہ کوئی تو لگتا ہے کہ جیسا بھی اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا۔ عجیب سا یکبستہ اور خوفناک ماحول انسان کو ذہنی طور پر بیمار کر کے رکھ دیتا ہے، مگر وہ ماں ہی کیا جو اپنی اولاد کی خاطر اتنا سب کچھ سہ نہ پائے۔ ہر روز گھر سے نکلتے ہوئے بھی ماں کے چہرے پر خوف کے آثار ہوتے تھے اور گھر لوٹنے پر اکثر واضح کپ کپاتی ٹانگوں سے قدم اٹھا رہی ہوتی تھی۔ میں بچہ تھا، یہ سب دیکھ تو سکتا تھا مگر سمجھنے سے قاصر تھا، نہ ہی یہ جانتا تھا کہ ماں کی نوکری کس جگہ پر ہے اور کس نوعیت کی ہے۔ جب میں کچھ ہی نہیں جانتا تھا تو باقی 2 تو اور بھی چھوٹے تھے، وہ کیا جانتے؟ ہم تو بس ماں کی واپسی کا انتظار کرتے رہتے تھے کہ ہماری عادت ان کے بغیر اکیلے گھر پر رکنے کی نہیں بن رہی تھی، نہ ہی چھوٹی بہن کو سنبھالنا آ رہا تھا، مگر پھر بھی وقت گزر رہا تھا کہ وقت کا کام ہی گزرنا ہے، حالات اچھے ہوں یا برے گزر ہی جاتے ہیں، اور عادت بھی ہر چیز، ہر بات، ہر کام کی وقت سے پہلے ساتھ ساتھ بن جاتی ہے۔ کئی ماہ تک یہ سلسلہ جاری رہا تھا اور گھر میں 3 وقت کا کھانا خوش اسلوبی سے چل رہا تھا، مگر کبھی کبھی ماں کو میں نے چھپ کر روتے دیکھا تھا۔ میرے پوچھنے پر وہ کہتی تھی کہ کچھ نہیں، بس آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا، کبھی کہتی سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس طرح مختلف اور بے تکے بہانے بنا کر وہ مجھے ٹالتی رہی اور میں چھوٹی سی عمر سے ہی رفتہ رفتہ زندگی کے تلخ لمحات کو سمجھنے کے قابل ہو گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی کسی کسی کو وقت سے پہلے سمجھدار کر دیتی ہے، تو بڑا صحیح کہا ہے۔ میں بھی اس عمر میں سمجھدار ہو گیا تھا جو عمر کھیلنے کودنے کی ہوتی ہے۔ پھر ایک روز ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بعد میں کبھی خود کو بچہ سمجھ کر گھر بیٹھنا گوارا نہ کر پایا تھا، بلکہ گھر سے زبردستی نکل کر قریب ہی ایک علاقے میں دکانوں اور ہوٹل وغیرہ میں اپنے لیے کام ڈھونڈنے لگا تھا کہ کسی طرح سے میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر اس قابل ہو جاؤں کہ ماں کو زمانے کی ٹھوکر سے محفوظ رکھ سکوں اور چھوٹے بہن بھائی کو بھی پالنے کی سخت رکھتا ہوں۔ میری لگن سچی تھی اور ارادے مضبوط تھے، تو مجھے بھی 1-2 دن تو کوئی کام نہ ملا تھا، مگر میں روز بلا ناغہ انہی جگہوں پر جاتا رہا تھا اور خاموشی سے ہر ایک کو صرف سلام کر کے ماں سے پہلے ہی گھر بھی لوٹا تھا، تاکہ ماں کو اس بات کا علم نہ ہو، کیونکہ میں نے کئی بار ماں سے کام پر جانے کی اجازت مانگی تھی۔ بات کی تو ماں نے مجھے سختی سے منع کر دیا، سو میں پہلے کام مل جانے کا انتظار کر رہا تھا، پھر ہی ماں کو بتانا چاہتا تھا کہ اب مجھے کام مل گیا ہے اور ان لوگوں کو گھروں سے نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چند دن کے بعد ہوٹل کے مالک کو اپنے 2-3 ملازم کے دھوکہ دینے کا علم ہوا تو انہوں نے ایک ساتھ کام سے فارغ کر دیا اور یہ ساری کارروائی میری آنکھوں کے سامنے ہوئی تھی۔ تو میں نے مال سے کہا کہ میں ان تینوں کے حصے کا کام کر لوں گا اور آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ یہ سن کر مالک نے مجھے 1 ماہ کی مہلت دے کر کام پر رکھ لیا کہ اس دوران اگر میں اپنے آپ کو ثابت کر دوں تو وہ ابھی مجھے صرف 1 بندے کی تنخواہ دے گا اور میں مالک کو مطمئن کرنے میں کامیاب رہا تو وہ ان تینوں کی تنخواہ بھی مجھے دے دے گا اور مستقل ملازمت بھی دے گا۔ میں یہ سن کر خوش ہو گیا تھا اور نئے جذبے اور عزم کے ساتھ کام کرنے لگا۔ رات کو لیٹ گھر پہنچا تو ماں مجھے دیکھ کر غصہ کرنے لگی کہ میں گھر سے کہاں جاتا ہوں۔ شاید انہیں لگا تھا کہ میں گھر والوں کی پرواہ کیے بنا آوارگی کا شوقین ہو گیا تھا، مگر میں نے ماں سے وعدہ کیا کہ کبھی ان کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا، سو مجھے صرف 1 ماہ کا وقت چاہیے تھا۔ اس کے بعد میں سب کچھ ان کو بتا بھی دوں گا اور کچھ دکھانا بھی ہے۔ ماں پہلے تو نہ مانی تھی، مگر میری ضد کرنے پر نم آنکھوں سے بولی کہ اب تم بہت بڑے ہو گئے ہو، شاید اس لیے ضد بھی کرنے لگے ہو، ٹھیک ہی جو کرنا ہے کرو، اگر اس مہینے کے دوران یا اس کے بعد کبھی کوئی غلط کام کرتے پکڑے گئے تو وہ دن تمہارا ہماری زندگی اور اس گھر میں آخری دن ہوگا، پھر میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور دونوں کمرے میں چلا آیا۔
ماں کو یہ بات میں نہیں بتا پایا تھا کہ میں اس دن کو نہیں بھولا تھا جس دن ماں کو کوٹھی والوں نے ذلیل کیا تھا، اور نہ ہی وہ دن بھلا سکتا تھا جب ماں کو کچھ انجان لوگ دروازے پر لے کر پہنچے اور گھر سے چارپائی منگا کر اس پر ڈال دیا۔ میرے تو یہ دیکھ کر پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی اور دل جیسے کسی نے بے دردی سے مسل دیا ہو۔ مجھے لگا تھا کہ ابا کی طرح ماں بھی ہم سے دور چلی گئی ہیں اور انہی کی طرح پھر کبھی نہیں لوٹیں گی، جیسے پہلے کبھی ہمیں چھوڑ کر نہ گئی تھی، اور جب گئی تو مڑ کر کبھی نہ لوٹے تھے۔ اور یہ بات مجھے بےحد غمزدہ کر گئی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ رات کی جانے کس پہر جب میں چھوٹے بہن بھائی کو سلا کر خود ماں کے سراہنے بیٹھا انتظار کر رہا تھا کہ ایک آدمی نے کہا کہ پریشان نہ ہو، تمہاری اماں ٹھیک ہو جائے گی۔ مگر انتظار کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی تھی اور ماں کے ہلنے جھلنے پر میں جھٹکے سے اٹھ کر ماں کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ رات مجھ پر بہت بھاری ثابت ہوئی تھی۔ ماں میری بے چینی دیکھ کر مجھے سینے سے لگا کر بے تحاشا روئی تھی اور مجھے تسلی دینے کی کوشش بھی کرنے لگی کہ کچھ نہیں ہے، بس چکر آ گئے تھے، جبکہ میں اس واقعے کے بعد دوبارہ کبھی مطمئن نہ ہو پایا تھا، اسی لیے کام کرنے کی ٹھان لی تھی۔ پھر میں نے دن اور رات کی تمیز بھلا کر محنت کی اور ہر ایک کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا تھا، ہر بات کو برداشت کیا، تیزی سے کام سیکھنے لگا، اور اس ایک مہینے کے دوران ہی میں نے ہر ایک کا دل جیت لیا تھا۔ ہر گاہک مجھ سے ہی آرڈر لینے کی بات کرنے لگا۔ یہ ایک درمیانے درجے کا ہوٹل تھا، عمارت بھی کچھ خاص نہ تھی، بس صاف ستھرا اور سلیقے سے سجا ایک 7 مرلے کا ہوٹل تھا، جہاں کی چائے پراٹھے مشہور تھے اور یہاں پر اچھے گھرانوں کے لوگ بھی اکثر چائے پینے چلے آتے تھے۔ اس ہوٹل کے مالک کا چائے بنانے کا ایک الگ انداز تھا اور میں بھی ایک خاص طرز کی چائے بنانا سیکھ رہا تھا۔ پھر ایک مہینہ کب پورا ہوا پتہ ہی نہ چلا تھا، اور جب مجھے تنخواہ ملی تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں تھا کہ آج میں بھی کمانے والا ہو گیا تھا۔ مالک کو ہم سب ملازم خان صاحب کہتے تھے۔ خان صاحب نے تنخواہ دینے کے ساتھ مجھے خوشخبری بھی دی کہ میں خود کو ثابت کرنے پر کامیاب ہوا ہوں، اور اسی لیے وعدے کے مطابق تنخواہ مجھے مستقل کام پر رکھ لیا جائے گا اور تنخواہ بھی 3 گنا ہی دی جائے گی، جبکہ اس وقت بھی میرے پاس میں 7,000 روپے تھے، اور میں خوشی سے ہاتھ جانے کے لیے وہاں سے نکل گیا۔ گھر پہنچ کر جب ماں کو پیسے پکڑائے اور ساتھ میں پوری بات بتائی تو ماں ایک پل کو خاموش سی ہو گئی تھی، مگر پھر میرے جوش کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا کہ کمائی کرنے نکل گیا۔ پھر مجھے سمجھانا چاہا کہ کام کرنے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے، ابھی تم گھر بیٹھو اور اسکول میں جانے کا سوچو۔ اب نئے داخلے شروع ہونے والے ہیں تو میں تمہیں اسکول میں داخلہ کرواؤں گی، تم بس دل لگا کر پڑھائی پر توجہ دو۔ مگر میں نے صاف منع کر دیا اور کہا کہ مجھے بس کام کرنا ہے اور ابھی میں پڑھائی کے بارے میں نہیں سوچوں گا، تو ماں کو خاموش ہو جانا پڑا تھا۔ خیر، پھر میں نے پوری دل جمی کی اور لگن کے کام کرنے لگا تھا۔ میں نے ماں کو بہت کہا کہ وہ یہ کام چھوڑ دیں جو ان کی صحت پر اثر انداز ہو رہا تھا، مگر ماں نے میری ایک نہ سنی اور اپنا کام جاری رکھا۔ یوں کر کے حالات بہتر سے بہترین ہونے لگے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور 3 سال ہو گئے۔ اب میں خان صاحب کا سب سے قریبی ملازم تھا۔ جو ملازم کم بیٹا زیادہ تھا کہ ان کو اچانک دل کا دورہ پڑا تو ان کو اسپتال لے جانے سے ہوٹل کے معاملات تک سب میں نے ہی سنبھالا۔ خان صاحب نے طبیعت سنبھلنے پر اپنا ہوٹل میرے نام کر دیا تھا کہ ان کا اپنا بیٹا تو تعلیم کی غرض سے لندن گیا تھا تو وہیں کا ہو گیا، سو اب ان کا اور کوئی نہ تھا جس کو وہ اس قابل سمجھتے، اور کاغذی کارروائی کروا کر پورے حق سے وہ ہوٹل میرے نام کیا، اور 2 روز کے بعد ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ اب وہ ہوٹل ہمارے پورے حق سے میرا تھا تو کمائی بھی پوری میری ہی تھی، سو میں نے ماں کو ضد کر کے گھر بٹھا لیا تھا اور خود ہی گھر کا سارا نظام چلانے لگا تھا، کیونکہ ماں کی حالت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ وہ اکثر اوقات نیند میں بھی ڈر جاتی تھی اور پھر پہروں اسی خوف کے زیر اثر رہتی تھی۔ ایک روز میں نے ماں سے پوچھا کہ آخر آپ کہاں کام کرتی ہیں اور کیا کام کرتی ہیں؟ اس طرح خوف میں مبتلا ہو کر رہ گئی تھی تو ماں نے
مجھے بتا دیا کہ میں ہی اب اپنی ماں کے ہر راز کا امین تھا۔ ماں ایک ہسپتال میں سرد خانے کی نگران تھی اور اسی وجہ سے خوف زدہ بھی رہتی تھی، مگر پھر ایک روز ایک لاوارث شخص کی لاش جو پچھلے چند ماہ سے اس سرد خانے میں اپنے وارثین کا انتظار میں تھی اور ایک راز نما خانے میں موجود تھی، وہاں سے خاموشی میں اچانک واضح کھٹپٹ سنائی دی تھی۔ ماں نے اپنے خوف پر قابو پانے کے لیے ہمت جمع کی اور جا کر وہ دروازہ کھولتی، مگر دروازہ کھلتے ہی وہ لاش اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ منظر تھا جس کو دیکھتے ہی ماں اپنے حواس قابو نہ رکھ پائی تھی اور بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ پہلے بھی کبھی کبھار دل گھبرا جاتا تھا تو سکتہ زدہ سی رہ جاتی تھی، مگر تھوڑی سی دیر میں ان کے حواس بحال ہو جاتے تھے، مگر یہ لاش کا اٹھ کر بیٹھ جانا ماں کے حواسیوں پر سوار ہو چکا تھا۔ دراصل وہ لاشیں جو وہاں موجود تھی اس کو لاوارث گردانتے ہوئے دفن کر دیا گیا اور اس کی جگہ پر دوسرا جوان مرد لایا گیا تھا۔ وہ سکتے کے باعث بے جان ہو چکا تھا اور اب ہوش ہونے پر مچل رہا تھا اور دروازہ کھلنے پر اٹھ کھڑا ہوا تھا، مگر ماں یہ بات نہیں جانتی تھی اور نہ ہی ریکارڈ پر نظر آنے والی تھی۔ اسی وجہ سے یہ واقعہ درپیش آیا تھا اور ماں کے دل میں یہ واقعہ گھر کر چکا تھا، اسی لیے وہ اس خوف کے زیر اثر تھی۔ اب گھر بیٹھ گئی تو رفتہ رفتہ پرسکون ہوتی جا رہی تھی، بس کبھی کبھار سوتے ہوئے نیند میں وہ نظارہ آنکھوں میں آ جاتا تھا۔ میری ماں کو پریشانی سے نکالنے کی خاطر ابا کی موت پر جو خواتین جھگڑا کر کے گئی تھی ان کے بارے میں استفسار کیا تو ماں نے بتایا تھا کہ ابا نے اپنی خاندانی منگیتر سے منگنی توڑ کر ضد کر کے مجھ سے شادی کی خواہش ظاہر کی تھی اور پھر یہ شادی کی کر کے ہی دم لیا تھا۔ تو سسرال والوں کو یہ بات بری طرح چبھنے لگی تو انہوں نے اپنی نفرت نکالنے کے لیے مجھے سنانا شروع کر دیا تھا، اور جب چند ماہ بعد ہی ابا کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بری طرح غصہ ہوئے اور گھر والوں سے ناراض ہو کر بیوی کو لے کر الگ گھر میں ان سے بسے اور کبھی کبھی ماں بہنوں سے ملنے کے لیے اکیلے ہی جانے لگے۔ تو ان لوگوں نے بیٹے کو اس کی بیوی کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر دی۔ ابا نے منع کیا بھی تو باز نہ آئے، تب ابا نے ہمیشہ کے لیے ان لوگوں سے ناتا توڑ دیا تھا، اور وہ میری دادی اور پھوپھیاں تھیں جو جنازے پر آئی تھی اور جنازے کے بعد مجھے اتنا کچھ کہہ کر چلے گئی اور پھر کبھی رابطہ نہ کیا۔ اب وہ کس حال میں ہے اور کہاں ہے کچھ خبر نہیں ہے۔ خبر ہم نے ہوٹل کی عمارت کو دوبارہ سے تعمیر کروایا، جس میں نیچے تو سب کچھ ویسے ہی نقشہ بنایا جیسا پہلے سے تھا، لیکن اوپر 2 کمروں اور ہال کمرے کا چھوٹا سا گھر بنا لیا۔ اس طرح مجھے بھی سہولت ہو گئی تھی کہ گھر والے بھی ساتھ ہوتے ہیں تو رات کو صفائی وغیرہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور ماں بہن بھائی بھی میرے ساتھ سب کو کروا دیا کرتے تھے۔ دن میں ماں اکیلی ہوتی تھی اور بھائی اسکول چلے جاتے تھے تو میں بے وقت پر چکر لگاتے رہتا تھا، اور ماں بھی نیچے ہوٹل میں رش اور شور شرابے کو سن کر بہل جاتی تھی۔ تنہائی کا احساس نہ ہوتا تھا، سب کچھ سہل انداز میں گزر رہا تھا، مگر آج بھی دل میں یہ بات گہری چھاپ کی طرح موجود ہے جو کوٹھی والوں نے میرے سامنے میرے ماں کے ساتھ رویہ رکھا۔ میری گزارش ہے تمام صاحب استطاعت لوگوں سے کہ اگر کسی غریب اور مجبور کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم انہیں ذلیل مت کریں۔ یہ آپ لوگوں کے لیے تو شاید بڑی بات نہ ہو، مگر جس کے ساتھ گزری ہوتی ہے وہ ساری زندگی اس رویے کے درد کو محسوس کرتا ہے اور دل کی آہ ساتوں عرش ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ تو خود سوچے کہ جب حساب کا دن آئے گا تو جس حرکت پر عرش ہل جائیں گے اور اس کی سزا کیا سنائی جائے گی۔ کیا اس دن سزا پانے کے لیے تیار ہیں؟ اور اگر نہیں تو پھر اپنے رویے کو افسانہ بنائیں تاکہ آپ کی کوئی لوگوں کا دل دکھانے کے جرم میں پکڑ نہ پائیں، کیونکہ وہ وہاں معافی کا یہ طریقہ ہوگا کہ جس کے ساتھ زیادتی کریں گے اپنے نیک اعمال اس کے حوالے کرنے پڑیں گے۔